الله أكبر الله أكبر. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یقین جانیے یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو وقت گزر رہا ہے نا، رمضان اپنی منزل کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا مقام اور رتبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. دوسرے عشرے کی آج آخری تراویح آپ حضرات پڑھیں گے. کل جو تراویح پڑھی جائے گی آنے والے دن کے اندر وہ تاک رات ہوگی. تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اوقات کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. یہ قیمتی ترین وقت، اس کی قدر و منزلت کا پتہ ہمیں کل قیامت کے دن چلے گا. یقین جانیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان قیمتی لمحات کی قدر کر لیتے ہیں، اور اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ قیمتی لمحے عطا فرمائے، اور اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنے گھر میں اس وقت بٹھایا ہے. یہ رب کا بڑا انعام ہے. ایسے دور کے اندر نفسا نفسی ہے، ہر طرف موت کا خوف چھایا ہوا ہے. ایسے حال کے اندر جب رب نے ہمیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا ہے، اس رب سے امید ہے کہ موت کے بعد کے آنے والی زندگی میں بھی رب ہم پر کرم فرمائے گا اور اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے بھیج دے گا انشاءاللہ. آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات پڑھی ہیں یہ سورہ ہود کی آخری آیات ہیں. آج سورہ ہود کی تکمیل ہے. سورہ ہود جس کی ابتدا میں آپ حضرات نے توحید کے متعلق سنا، قیامت کے متعلق سنا، پھر اس سورہ کے اندر زیادہ تر آپ حضرات کے سامنے سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات آپ حضرات نے سماعت فرمائے کہ یہ برگزیدہ پیغمبر تھے. اللہ نے دنیا والوں کے پاس بھیجے کہ جاؤ میرا ان کو جا کر پیغام دو، میرا جا کر ان کو پیغام دو. اب پیغام دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں پیغام دیا؟ یاد رکھیں
یہ پیغام کے راستے جو رب نے بنائے ہیں نا، جو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، یہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیتیں پڑھی ہے نا آخری، کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، ایک ہی طرح کا بنا دیتا نا اللہ، اگر اللہ چاہتا۔ مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی کو کسی دین پر رکھنے کے لیے کسی کو مجبور کرنا یہ دین کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تو پیدا کیے کس نے؟ اللہ نے۔ اب کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی کامیابی کے دعوے کر رہا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں، ہم جائیں گے۔ لیکن جنت کے اندر وہی جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جس نے زندگی گزاری ہے، کیونکہ آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنا بھی زمانہ آیا ہے، آئے گا، اس زمانے کے اندر کسی پہلے نبی کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ اگر پیروی ہوگی تو وہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کی پیروی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر کوئی یوں دعویٰ کرے کہ میں تو عیسائی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی وہ جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کی پیروی کی وہ جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کے اندر جنہوں نے حضرت عزیر کی پیروی کی وہ جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں جنت میں جانے کے لیے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات بھی واضح ارشاد فرما دی کہ الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے اللہ تو نے انسان کیوں پیدا کیے؟ اللہ نے عقل کو پیدا کیا نا، عقل کو، تو اللہ نے عقل سے کہا کہ اے عقل تیرے اندر میں نے وہ جوہر رکھے ہیں کہ تیری ہی وجہ سے میں مواخذہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے مواخذہ ہوگا اور تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا۔ یہ اللہ نے عقل کو کہا۔ انسانی جسم میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بے وقوف جو ہے، پاگل مجنون شخص جو ہے وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، اسے نماز بھی معاف ہے، اسے روزہ بھی معاف ہے، اسے شریعت کے سارے احکامات معاف ہیں، کیوں کہ وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن جو عقل مند ہے نا،
اور جان بوجھ کر اس نے عقل کی نعمت کو ضائع کیا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اسی سے پوچھو گی، اسی سے پوچھو گی۔ اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے، اور اللہ نے اس راستے کو بتانے کے لیے آسمان سے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں اتریں، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، آخری آسمانی صحیفہ ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی۔ یہ نبی کی تعلیمات بھی ہمیں بتاتی ہیں اور یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے جو جنت میں جائے گا، اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے اس راستے پہ چلنا چاہو یا اس راستے پہ چلنا چاہو۔ اس راستے پہ چلو گے مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکالیف آئیں گی، لیکن منزل آسان ہوگی، راحت والی ہوگی، سکون والی ہوگی، چین والی ہوگی۔ ادھر چلو گے ظاہری طور پر تمہیں آسائشیں نظر آئیں گی، کوئی پریشانی محسوس نہ ہوگی، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس کا اینڈ خطرناک ہے۔ وہاں آگ کے کنویں ہیں، ادھر جنت کے باغات ہیں، ادھر نہریں ہیں، ادھر ہوائیں ہیں، ادھر گرمی ہے، لو ہے، آگ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عقل مند شخص جس کے پاس اللہ نے عقل دی ہے جسے، وہ کون سے راستے پہ چلے گا؟ وہ اسی راستے پہ چلے گا نا کہ جس کا اینڈ ٹھیک ہے، جس کا اختتام ٹھیک ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ غلط راستے پہ چلے گا۔ بچے کے سامنے آپ انگارہ پھینکیں یا بچے کے سامنے آپ سونے کی اشرفی پھینکیں، وہ انگارے کی طرف بڑھے گا، کیونکہ انگارہ چمکتا ہے، انگارہ چمکتا ہے۔ وہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے کیا کیا تھا؟ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی نا، نجومیوں نے بتایا تھا کہ یہ بچہ تیرے تخت کا دشمن ہے، تیرے تخت کو چھین لے گا۔ فرعون دربار میں آیا، آسیہ کو کہا کہ اس بچے کی پرورش نہ کر، جس طرح میں نے بچوں کو قتل کیا نا میں اسے بھی قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نانا ایسا نہ کر، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا تخت کیا ہوتا ہے، تختہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے۔ کہا اچھا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے ایک طرف انگار رکھے، ایک طرف دولت رکھی، کہا کہ عقل مند ہوا تو دولت کی طرف جائے گا، اور عقل نہ ہوئی، بچہ ہوا نہ سمجھ ہوا تو آگ کا انگارہ اٹھا لے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اٹھایا تھا؟ آگ کا انگارہ اٹھا کر نگل لیا تھا نا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زبان کے اندر لکنت تھی۔ ہاں یہ بچے تھے، بچے کے اندر اتنی فہم و فراست نہیں ہوا کرتی۔ بچے نہ بنو، تم بالغ بن چکے ہو، بلوغت کے بعد تم لوگ بیٹھے ہو، بلوغت کے بعد احکام مکلف ہوتے ہیں، بلوغت کے بعد احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو خطاب ہے جو احکام کے مکلف ہیں۔ جو احکام کے مکلف نہیں ہیں ان پر اللہ کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ اللہ ان سے نہیں پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا روزے کیوں نہیں رکھے، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ شریعت کے کام کیوں نہیں کیے۔ اللہ ان سے پوچھے گا جو مکلف تھے، اللہ ان سے پوچھے گا جو مکلف تھے۔ ہاں عقل دی ہے نا، پھر اللہ نے راستے رہبر بھی بھیجے، بتایا بھی۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے منبر و محراب، یہ مساجد، یہ وعظ و تبلیغ، یہ درس و تدریس، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ بھائی یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو۔ نہیں چلو گے تو پھر سنو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ نہیں چلو گے نا، اللہ کی بات نہیں مانو گے، ان دلائل اور قرائن سے بھی سبق نہیں سیکھو گے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کی بات وہ پوری ہو کر رہے گی۔ کیا بات پوری ہو کر رہے گی؟ جو اس نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھروں گا۔ جنات اور انسان دونوں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ کون سے انسان اور کون سے جنات؟ دیکھیں ارب آبادی ہے، 14 یا 15 ارب، جیسے زیادہ آبادی ہوگی۔ 5واں حصہ صرف مسلمان ہے، 5واں حصہ مسلمان ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ اور جنات دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کل قیامت کے دن ان جنات شکلوں سمیت نظر آئیں گے، اور جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے۔
کئی گنا زیادہ ہے۔ جنات کے اندر بھی دین چل رہا ہے۔ وہ مشہور واقعہ نا، مقام نسیبین سے جن آئے تھے، حرم شریف کے قریب مسجد جن ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنات کو دین کی دعوت دی تھی۔ تو جنات سرکش شیاطین جہنم میں جائیں گے، نیک اور فرما بردار جنات جنت کی طرف جائیں گے۔ سرکش مسلمان، شریعت کا مذاق اڑانے والے کدھر جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ کی مان کر چلنے والے جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے مان کر جانے والے جنت کی طرف جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ سارے واقعات جو سورہ ہود کے اندر آپ حضرات نے سنے ہیں، یہ کیوں سنے ہیں؟ کیوں رب سنا رہا ہے؟ اس لیے کہ سنا رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقویت پہنچے۔ دیکھو دنیا کے اندر جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ طوفان نوح سنا ہے نا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا آسمان سے بارش برسی کس کی تھی؟ پتھروں کی، آگ کے پتھر برسے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے پٹک دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، چیخ آئی، زلزلہ آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، زلزلہ آیا، پتھر برسے، تیز ہوائیں چلیں۔ بتانا چاہتا ہے رب، دیکھو جس طرح ان کو دنیا کے اندر سزائیں ملیں، تمہاری سزائیں مؤخر کر دی جائیں گی، آخرت کے اندر تمہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھو جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، میں نے ان کو اسی وادی میں سے خیر و عافیت کے ساتھ نکال دیا تھا۔ پتھروں کی بارش برس رہی تھی نا، لیکن اسی بارش میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا تھا، محفوظ رہے تھے نا۔ اے لوگو، تم ان واقعات کو سن کر عبرت پکڑو، نبی کی بات کو مان لو، تم بھی محفوظ رہو گے کل قیامت کے دن۔ نبی کی بات کو مان لو، تم بھی محفوظ رہو گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے نا، ان سے کہہ دو تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ گے۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں آج عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کہہ رہا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سورہ انشقاق کی آیت ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن تیری ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انتظار کرو، تم بھی ادھر سے بھی انتظار ہو رہا ہے، ایک دن پردے اٹھ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان رہتے ہوئے اگرچہ ہم چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے، اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ ایک نہ ایک دن وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو لوگ تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، اس کی ذات پر بھروسہ رکھ کر نیک اعمال کرتے رہو گے، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کے اندر سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ ہود کے جتنے بھی مضامین ہیں سنے ہیں، ان سے اللہ تعالی ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان نافرمانوں میں سے کہ جن نافرمانوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، اللہ ان نافرمانوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے، بلکہ ان لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ صبح فجر میں بھی زندگی رہی عرض کروں گا، آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں، تیار ہو جائیے۔
تیار ہو جائیے. یقین جانیے بڑے مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات سے اگر ہمیں نکلنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکل حالات سے ہم نکلیں، تو پھر ہم لوگوں کو ہی کمر بستہ ہونا پڑے گا. ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. معاملات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ نہیں کر رہا میں کیوں کروں، وہ نہیں کر رہا میں کیوں کروں. ہم خود میں ایک اجتماعیت پیدا کریں، ٹھیک ہے نا؟ خود اپنے آپ کو وقف کر دیں. یوں آخری 10 دنوں کو تو آپ اگر زندگی ہے تو آخری 10 دن اپنی زندگی کے اللہ کے لیے وقف کر دو. کس طرح وقف کرو؟ میں یہ نہیں کہتا گھر چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا بیوی بچے چھوڑ دو. نہیں، ان رشتوں کے اندر رہتے ہوئے، ان معاملات کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دامن کو تھام لو. ٹھیک ہے؟ دعائیں مانگو، کثرت سے دعائیں مانگو. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، راتوں کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس رات کے بارے میں سنا ہے نا، اللہ ہر مانگنے والے کی مانگ سنے گا، پوری کرے گا. دیکھو شب برات میں بتایا تھا لوگ جھگڑتے تھے، کوئی کہتا تھا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے، کوئی کہتا تھا فضیلت ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے. جنہوں نے فضیلت سمجھا انہوں نے عبادت کی، اللہ ان کی عبادت قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ ہیں وہ ہٹ درمی نہ کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے. ہم فوراً ہٹ درمی پہ آ جاتے ہیں. عاجزی اختیار کیجئے. آخری طاق راتیں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں، یہ تو سب کا اتفاق ہے نا. ہم 27 کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ 27ویں لیلۃ القدر ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے سارا زور جو ہے وہ 27ویں پہ لگایا جاتا ہے. نہ میرے دوستو، ایسا نہ کرنا. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس رات کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس پورے عشرے کے اندر آپ کی کوئی بھی عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تکبیر اولیٰ سے نہ چھوٹے، بس اہتمام کر لیں. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے. جو کچھ ہو جائے، جہاں بھی ہیں چھوڑ دے سارے کام، بھئی میں نے تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے بس. پھر رات کو جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، نماز تراویح کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جتنا ممکن ہو سکے قیام کر لینا. قیام سے مراد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا. جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر لینا. پھر اللہ سے مانگنا، یقین کرو مانگنا، پھر لذت آئے گی، سکون آئے گا. پھر مانگو گے نا، اللہ کی قسم اس طرح مانگ کر دیکھنا. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، تراویح کے بعد اپنے معمولات زندگی سے فارغ ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا، 4 پڑھ لینا جتنی استطاعت ہو. پھر قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لینا، پھر تھوڑا سا ذکر کر لینا، پھر اپنا محاسبہ کر کے رب سے مانگنا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بالکل اس نیت سے تم مانگو گے، حلال اور حرام کے اندر فرق کرتے ہوئے، اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر کر جب تم مانگو گے، اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھولے گا. دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے، ہم مایوس نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہماری لاشیں بھی بچ جائیں پھر بھی وہ حق پر ہے. ہم اس کی ذات، اس کی رحمت سے مایوس نہیں. الحمدللہ ہر حال کے اندر ہمیں اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے گا وہ ہمارا رب ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میری ماں مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی تو وہ کیا رب مجھے تکلیف پہنچائے گا؟ نہیں. ایک مقام پر تو اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟
ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ تو، اور اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ عذاب ہم خود اپنے گناہوں کی بدولت لیتے ہیں۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، پھر ان 10 دن راتوں کے اندر ایک تو یہ کام ہوا کہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، اور پھر ایک کام یہ کرنا ہے ان راتوں کے اندر صدقے کا معمول بنا لیں، صدقے کا معمول بنا لیں۔ اب صدقہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو تو میں صدقہ دوں، 1 روپیہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، تو ان 10 راتوں کے اندر صدقہ کرنا ہے، صدقے کا معمول بنا لیں۔ جب یہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور 1000 مہینے سے مراد یہ ہے 80 سال، غالباً یہ 80 سال بنتے ہیں، 80 سال کی عبادت جو مقبول نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور پتہ نہیں ہماری عمریں بھی 80 سال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو ان دنوں خاص طور پر جو پہلے رمضان کے اندر سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، خدا را اللہ سے مانگیں، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ پتہ نہیں کس کی دعا سنے، اللہ کس کی آمین قبول کرے، اور اللہ ان حالات سے ہم سب کو نکال لے۔ اس لیے خصوصیت سے آخری دنوں کے اندر اپنے دعاؤں کا بھی اہتمام رکھیے گا، پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ یہ درس قرآن جو ہے، اب سورہ یوسف شروع ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا اب درس انشاءاللہ۔ اب درس جو ہے وہ عید کے بعد جمعرات سے جو ہمارا سلسلہ تھا وہ سلسلہ زندگی رہی انشاءاللہ، تو عید کے بعد جو جمعرات آ رہی ہے اس جمعرات کو انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو یہ درس قرآن ہوگا، اگلی اتوار کو درس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعدم آخر قرآن سے جوڑے رکھے جی، آمین۔